دنیا میں انسان جتنی مادی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی آسائش کے بھی نئے نئے سامان مہیا ہو رہے ہیں، تاہم انسانی بے چینی ہر دم ہر آن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ افراد بھی بے چین ہیں اور خاندان بھی بے چین ہیں اور قومیں بھی بے چین ہیں اور بلاکس بھی بے چین ہیں، مشرق بھی بے چین ہے اور مغرب بھی بے چین ہے، شمال بھی اور جنوب بھی، اور تمام دنیا میں انسان دن بدن ادنا سے زیادہ شدید تر بے چینی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ بے چینی اور سکون، ان دونوں کی جنگ تو ابتدائے آفرینش سے ہی جاری ہے، اور ہمیشہ سے انسان کو سکون کی تلاش رہی ہے، لیکن بعض ادوار زمانے میں ایسے بھی آتے ہیں جبکہ بے چینی بڑی شدت کے ساتھ غلبہ پا جاتی ہے اور سکون ایک لفظ سے انقاء نظر آتا ہے، جس کا ذکر کتابوں میں تو ملتا ہے لیکن حقیقت میں یہ نہیں پایا جاتا۔ ایسے ہی زمانے کو قرآنی اصطلاح میں خسر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اور زمانے کی بے قراریاں اور بے چینیاں گواہ ہیں کہ انسان من حیث المجموع گھاٹے میں مبتلا ہے اور گھاٹے کا سودا کھا رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمیر میں سیر کے لیے جا رہے تھے، جن دنوں میں وہ کشمیر میں مہاراجہ کے ملازم تھے۔ اس سیر کے دوران جو پہلے بھی کیا کرتے تھے، وہ بسا اوقات ایک ایسے فقیر کو دیکھا کرتے تھے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اکثر بے چین اور بے قرار نظر آیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ سیر کو نکلے تو اسی فقیر کو دیکھا کہ وہ بہت ہی خوش ہے اور چھلانگیں لگا رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ سائیں، تمہیں آج کیا میسر آ گیا کہ تم اتنا خوش ہو؟ اس نے کہا جس کو سب کچھ مل جائے وہ خوش کیوں نہ ہو؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے پوچھا کہ کل بھی جیسے تم ننگے تھے آج بھی ویسے ہی ننگے ہو؟ جیسی کل لنگوٹی تمہارے پاس تھی ویسی آج بھی ہے، مجھے تو کوئی زائد چیز نظر نہیں آ رہی جو تمہیں مل گئی ہو۔ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میری مراد کوئی نہیں رہی، اور جدی مراد کوئی نہ ہوئے وہ دی پوریاں ہی پوریاں۔ یہ اس نے پنجابی میں جواب دیا کہ جب دل میں تمنا ہی باقی نہ رہے تو پھر پوری ہی پوری ہے، پھر بڑا تسکین، انسان بہت تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ اس مضمون کا آغاز اس آیت سے شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اے سکون کے متلاشیو، تمہیں کہیں طمانینت نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ اپنے رب کے ذکر میں محو ہو جاؤ اور اللہ کی یاد شروع کر دو۔ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ مر رہے ہوتے ہیں تو بستر مرگ پر ان کو یہ آواز سنائی دیتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے میرے بندو
جو اس دنیا میں راضی ہو کر رہے مجھ سے. میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ جب تم مجھ سے راضی ہو گئے تھے تو تم مرضیہ بھی بن گئے، یعنی میں تم سے راضی ہو گیا. اور اسی مقام کا نام عبد ہے، عبودیت ہے. فرمایا اس حالت کے بعد ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، فادخلی فی عبادی، اب تم حق رکھتے ہو کہ میرے بندے کہلاؤ، بس میرے بندوں کی صف میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور جو کچھ میرے بندوں کا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ میرے بندوں کا ہے. اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہو. تم جس ذکر کی تلاش میں ہو جو تمہیں سکون بخشے گا، جو تمہاری طبیعتوں کو اطمینان عطا کرے گا، وہ ذکر تو اس فلسفے کا نام ہے کہ اللہ تمہارا الہ ہو جائے، یعنی تمہاری تمناؤں کا آخری مرکز اور سب سے بالا اور سب سے افضل خود خدا ہو جائے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہ رہے. اور جب خدا مطلوب ہو جائے تو ہر دوسری تمنا اس کے تابع ہو جائے گی. پیارے کی طرف سے پھر جو کچھ ملتا ہے وہ پیارا لگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ پیارے ہاتھوں سے آیا ہے. پھر انسان یہ نہیں دیکھا کرتا کہ یہ کیا ہے، وہ پیارے کے ہاتھوں سے آئے ہوئے غم پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے آئی ہوئی خوشی پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. اور راضیتن کا یہی معنی ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف حالوں میں رکھا، تمہیں دکھ بھی تھے، تمہیں خوشیاں بھی تھیں، تم بیمار بھی ہوا کرتے تھے اور لوگوں کی طرح، تم شفا بھی پا جایا کرتے تھے، تمہیں مالی پریشانیاں بھی لاحق ہوتی تھیں اور تمہاری مالی پریشانیاں دور بھی ہو جاتی تھیں. لیکن اس ہر حالت میں تم مجھ سے راضی رہے. تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ اے خدا میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، مجھے کیوں دکھ پہنچا ہے، میں کیوں بیمار ہوا، میرے بچے کیوں فوت ہوئے، میری بیوی کو کیوں نقصان پہنچا، کیوں میری جائیدادیں تباہ ہوئیں. یہ سارے حالات جس طرح دوسرے انسانوں پر گزرتے تھے، اے میرے بندے تجھ پر بھی گزرتے رہے. اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کی نسبت تو کم ابتلا میں تھا، لیکن جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے تو بھی زیرو بم میں سے گزرا ہے، لیکن ہر حالت میں تو مجھ سے راضی تھا. غم کی حالت میں بھی تو مجھے یاد کیا کرتا تھا، خوشی کی حالت میں بھی یاد کیا کرتا تھا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ حالت تھی تیری کہ راتوں کو بھی اٹھتا تھا تو یاد کرتا تھا، کھڑے ہو کے بھی یاد کرتا تھا، لیٹے ہوئے بھی یاد کرتا تھا، بیٹھے ہوئے بھی یاد کیا کرتا تھا. یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، ایسے بندے بن گئے تھے یاد کرنے والے کہ طمع کی حالت میں بھی یاد کرتے تھے اور خوف کی حالت میں بھی یاد کرتے تھے. یعنی وہ حالتیں جو دوسرے انسانوں کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں اور غم میں مبتلا کرتی ہیں، ان میں بھی اللہ ہی یاد آیا کرتا تھا. تو کامل طور پر اگر کسی وجود سے محبت ہو جائے تو اس محبت کے نتیجے میں اس کی ہر عادت اور ہر بات، ہر ادا پیاری لگنے لگ جاتی ہے. اور اسی کا نام طمانیت قلب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اپنے رب سے پیار کا ایک واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے جو دراصل اسی فلسفے کو ظاہر کرتا ہے اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے. آپ نے ایک ضرورت کے وقت ایک نئی جگہ میں جہاں کوئی اپنا ساتھی، کوئی واقف نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، ایسی حالت میں بیٹھ کے دعا کی کہ آپ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے، صرف اپنے رب سے مانگنا چاہتے تھے اور اس کے سوا مانگنے کی عادت ہی کوئی نہیں تھی. لیکن کوئی سہارا نہیں تھا، اپنے وطن سے نکل گئے تھے خوف کی وجہ سے، اور ایک نئی جو قوم میں جا کر سوچ رہے تھے کہ اب میں کیا کروں. وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے یہ دعا کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کیسی عجیب تمنا ظاہر کی ہے. کہتے ہیں اے میرے رب، تو جو کچھ بھی مجھے دے وہی میری تمنا ہے، میں اسی پہ راضی ہوں. میں فقیر اس چیز کا ہوں جو تو مجھے عطا کرے.
یعنی کچھ نہیں بتایا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا تمنائیں ہیں، میری کیا ضروریات ہیں، میں بھوکا ہوں، میں شادی کے بغیر ہوں، مجھے سہارا چاہیے، ایک نئے ٹرائب میں آیا ہوں، نئے قبیلے میں، مجھے کوئی نہ کوئی سایہ چاہیے جس کے تحت میں یہاں زندگی گزاروں. اور بے شمار ضروریات ہو سکتی تھی. کیسا پیارا فکرہ دماغ میں آیا ہے، کیسی پیاری سوچ ہے وہ. معلوم ہوتا ہے بڑا غور کیا کہ آخر میں رب سے کیا مانگوں، اتنی ضرورتیں، اتنے لمبی چوڑی تقریریں کیا کروں. پھر یہ سوچا ہوگا کہ میں تو اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میری محبت کے جواب میں ہمیشہ وہ محبت ہی کرتا ہے، تو کیوں نہ یہ معاملہ اس پر چھوڑ دوں. اس کو بھی یہ پتا ہے کہ جو مجھے دے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور مجھے بھی یہ پتا ہے کہ مجھے وہی دے گا جس سے میں راضی ہوں گا. تو اس کے بعد پھر اور مانگنے کا سوال ہی کیا باقی رہ جاتا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے خدا میں تو فقیر بنا بیٹھا ہوں اس چیز کا جو تو مجھے عطا کرے. پس جب انسان کسی سے ایسی محبت کرے کہ اس کی ہر عطا کو اس کی ضرورت بن چکی ہو، گویا اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا، تو ہر تمنا پوری ہوئی کہ نہ ہوئی. اور کوئی تمنا ماری نہیں جا رہی، یہاں ایسی تعلیم نہیں دی جا رہی جو انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ تمناؤں سے عاری ہو جاؤ. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمناؤں کو مغلوب کر دو ایک اعلیٰ تمنا کے، اللہ کے ہو جاؤ تو تمہیں ہر دوسرے سے آزادی نصیب ہو جائے گی. مرد آزاد کا اس سے بہتر کوئی تصور نہیں کہ رب کے غلامی کے بعد ہر دوسری غلامی سے انسان آزاد ہو جائے، اس کی تمنا کے بعد ہر دوسری تمنا سے انسان آزاد ہو جائے. اور اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی آزادی. جب تک تمناؤں کو ایک اعلیٰ تمنا سے مغلوب نہ کیا جائے انسان بغیر تمنا کی زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآنی فلسفے کے مطابق تمانیت قلب حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس زندہ جاوید فلسفے کو ساری دنیا میں پھیلا دیں.